اور خوشخبری یہ ہے کہ کرونا وبا میں نمایاں کمی اور ویکسینیشن کے آغاز کے ساتھ معمولات زندگی تیزی سے بحال ہو رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 15 مارچ سے مزار، شادی ہالز اور سینماز کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ وی آر ایکسائٹیڈ بیکاز نارملسی اب آ جانی چاہیے تھی، کتنا عرصہ ہو گیا اس چیز کو۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے 1 مارچ سے تمام سکولز مکمل حاضری کے ساتھ کھولنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ 15 مارچ سے ہوٹلز میں انڈور کھانے کی بھی اجازت ہوگی اور دفتر آفیسز میں ورک فرام ہوم کی پابندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ بہت سے چینجز ہونے والے ہیں۔ جی اور مزید خوشخبری یہ ہے کہ پی ایس ایل کے پول میچز میں شائقین کی تعداد 20% سے بڑھا کر 50% کر دی گئی ہے۔ پلے آف میچز میں ایس او پیز پر سختی سے عمل کے ساتھ شائقین کی 100% شرکت ممکن ہوگی، تاہم اس کے باوجود ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ماسک اتار دیں، احتیاط کا دامن چھوڑ دیں، یہ چیزیں رکھنی ہیں ساتھ ساتھ۔ اچھا، خاص طور پہ بالکل یہ ساری ہیں۔ یس، اب ہمیں کنڈیشن ہم تھوڑے سے ہو گئے ہیں 1 سال کے اندر کہ جب ہم بہت زیادہ لوگ اکٹھے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ میچز کی جب آپ بات کریں تو ویسے ہی ذرا دل ہلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ذرا خوف آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آف کورس اگر یہ فیصلے ہوئے ہیں تو کسی مقصد سے۔ لیکن آپ نے سنیما پہ مجھے دیکھا تھا ایک دم کیا نوٹنکی سے جوڑنے کی کوشش کی تھی آپ نے مجھے کہ میں تھوڑا سا وہ بھی، لیکن تھوڑا سمجھ گیا تھا تھوڑا سا یہ بھی کہ ایٹ لیسٹ دیر از گوئنگ ٹو بی سم انٹرٹینمنٹ، یو نو، ذرا خوف کے مارے لوگ گھروں میں ہی بنتے which was very good۔ اچھا خیر، what does it all mean؟ تو یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیں جوائن کیا وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی خبریں ہیں، خوشخبری ہے یہ، اٹ لکس لائک وی آر کمنگ بیک ٹو نارمل وچ آلسو مینس کہ کرونا اتنا کنٹرول ہو گیا ہے پاکستان میں کہ اتنا خدشہ بھی نہیں ہے کہ بڑھے گا۔ سو لیٹ ایوری تھنگ اوپن اپ ناؤ۔ دیکھیے، یہ اس کو میں اس محتاط انداز میں کہوں گا کہ جو ہماری دوسری لہر کے کیسز ہیں وہ آہستہ آہستہ بتدریج نیچے آئے ہیں، لیکن اتنے نیچے نہیں آئے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ معاملہ اب ٹوٹلی کنٹرول ہو گیا ہے اور ہم بالکل کمپلیسنٹ ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہم نے آہستہ آہستہ بہت سی چیزوں کو الاؤ بھی کیا ہے تاکہ جو معمول زندگی ہے وہ کچھ اپنی جگہ پہ ٹھہرنا شروع ہو۔ لیکن اگر ہم نے احتیاط چھوڑی یا اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ معاملہ ختم ہے تو یہ چیز دوبارہ سے سر اٹھا سکتی ہے، یعنی تیسری دفعہ سے 12 کہہ سکتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ نئے ویریئنٹس اور نئے سٹرینز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہمیں انتہائی احتیاط اور سمجھداری کی ضرورت ہے اور حالات کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ اعداد و شمار میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس پہ ایکشن کیا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ وہ چیزیں جو لوگ انجوائے کرتے ہیں وہ احتیاط کا دامن چھوڑے بغیر، احتیاط کا دامن پکڑتے ہوئے ان کو بھی شروع کیا جائے، جیسے کرکٹ۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہیے گا کہ طبی عملے کو کافی دن ہو گئے اب تو انہیں ویکسین لگائی جا رہی ہے، لیکن اس تیزی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمل نہیں چل رہا ہے کیونکہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، عام لوگوں کو کب لگے گی اس میں بھی ڈیلے ہو رہا ہے۔ کیوں کمپلیسنٹ ہے طبی عملہ، کیوں نہیں لگوا رہا ہے ویکسین؟ بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اوائڈ کیا جائے اس کو، ایسا کیوں ہے؟ اصل میں تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب فرنٹ لائن طبی عملہ تھا جو ہماری گنتی کے مطابق جو ہمارے رجسٹریشن میں شامل تھا، اس میں سے تقریباً 1,40,000 کو لگ چکا ہے، تقریباً 3 لاکھ لوگ ابھی بھی باقی ہیں۔ تو یہ آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے کہ اس میں کچھ ہچکچاہٹ اور سلونیس ہے، لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، وہ جو بارش کا پہلا قطرہ والا مسئلہ ہے وہ کسی حد تک یہاں کار فرما ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے، نئی چیز ہے، کئی دفعہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اچھا ہم لگوا لیں گے، کچھ سستی بھی کر جاتے ہیں، اور کچھ یہ بھی معاملہ ہے کہ جو طبی عملہ ہوتا ہے خصوصاً ڈاکٹرز، نرسز وغیرہ، وہ کچھ سائنس کو اس کی بال کی کھال بھی اتار رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے انالیسس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس صورتحال میں جہاں ایک عالمی وبا ہے، پینڈیمک ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے، اور ہمارے ہیلتھ کیئر عملے کو خود خطرہ ہے اور ان کے ذریعے جو مریض جن کا وہ علاج کر رہے ہیں ان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اس میں ہچکچاہٹ جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اس میں ویکسین لگوا لینی چاہیے۔ میں اپنی مثال آپ کو سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جس دن میں ایلیجیبل ہوا، کیونکہ پہلے فرنٹ لائن کو ہم لگا رہے تھے تو آج کل میں فرنٹ لائن ورکر تو نہیں ہوں، اس لیے میں نے نہیں لگوائی، لیکن جس دن ہم نے عمومی ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے اپنا رجسٹریشن کو اوپن کیا، میں نے اسی دن اپنے آپ کو رجسٹر کیا اور اس سے اگلے دن آ کے ویکسین لگوا لی۔ تو یہ ذمہ داری بھی ہے، پروفیشنل ذمہ داری ہے ہماری، ہم نہ صرف اپنے بچاؤ کا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے بلکہ اپنے مریضوں کا بچاؤ جو ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس صورت میں کوئی اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور میری گزارش ہوگی اپنے تمام ہیلتھ کیئر ورکر سے
کہ وہ فٹافٹ آ کے اور اپنے رجسٹریشن کروا کے اور اپنے سینٹرز میں اپنا ویکسینیشن مکمل کروائیں. رائٹ. ڈاکٹر فیصل یہ بھی بتائیے گا کہ اب چونکہ ہم نے سکولز کھول دیے, سنیماز, ریسٹورانٹ, اب حتیٰ کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیڈیم کو بھی 100% کر دیا جائے فل, تو ہم نے اوور دا پاسٹ ہول ایئر ہم نے کیا اسیس کیا؟ ہمارے نمبرز ایک تو باقی دنیا سے کمپیئر کیے جائیں تو اس طرح اوپر نہیں گئے جس طرح باقی دنیا میں ہم نے دیکھے. ہرڈ امیونٹی کی بھی بات ہو رہی تھی, تو کیا سکسیزفلی ہم نے کیا ہرڈ امیونٹی پا لی؟ واٹ ہیپنڈ؟ کچھ ریسرچ, کچھ اسیسمنٹ تو ہوئی ہوگی کہ پچھلے سال اوور دی ایئر ہوا کیا؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ افیکٹو ہرڈ امیونٹی جو ہے اس وقت اچیو ہو چکی ہے. یہ ازیوم کرنا غلط فہمی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ فیصد پاپولیشن کو انفیکشن ہوئی بھی ہے تو یہ اس لیول پہ ہم نہیں پہنچے کہ ہم ہرڈ امیونٹی کا کانفیڈنٹلی لفظ استعمال کر سکیں. تو ایک تو یہ بات کر دیں. ہاں, ہمارے حالات کیوں بہتر رہے, اس میں کچھ فیکٹرز نون ہیں اور کچھ ان نون رہیں گے. فی الحال جو نون چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن ینگر ہے باقی دنیا سے, تو جو رسک اس کا ہوتا ہے وہ تھوڑا ہائر اولڈر پاپولیشن پہ زیادہ ہوتا ہے, تو کچھ ایک وہ فیکٹر ہے. لیکن اس کے علاوہ اس میں ہماری جو حکمت عملی ہے اس کو بھی میرے خیال سے تھوڑا بہت اس کا کریڈٹ بھی آتا ہے. اس میں کوہیرنٹ رسپانس ہے, کوآرڈینیشن ہے صوبوں کے ساتھ, وفاقی لیول پہ ٹیسٹنگ کو بڑھانا, ہیلتھ سسٹم کی قابلیت کو بڑھانا, پی پی ایز, ٹریننگ, یہ ساری چیزیں, این پی آئیز جو ہیں, جو ریسٹرکشنز تھیں, لاک ڈاؤنز تھے, اسکول کالج بند ہوئے, ریسٹورینٹ, یہ ساری چیزیں اور یہ تمام سیکریفائسز تھی, تکلیفات تھی جس کے ذریعے ہمارا معاشرہ گزرا, اور انہی کے ذریعے کچھ بہتر کنٹرول ہونے کے قابل. اچھا فیصل صاحب, یہ کہے گا کہ اب وہ کوآرڈینیشن ہو گئی, کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت اور وفاق میں ایس او پیز کو لے کر یا پھر لاک ڈاؤن ہوگا, سیمی لاک ڈاؤن ہوگا, یہ بڑے معاملات دیکھے گئے اور اس سے تھوڑا نقصان بھی ہوا. اب ویکسین کو لے کر تو کوئی اس قسم کی کنفیوژن نہیں ہے؟ نہیں ہے جی, شکر اللہ کا. ایسے چھوٹی موٹی کئی دفعہ کنفیوژن ہو جاتی ہیں جہاں اتنا بڑا ملک ہو تو. لیکن دیکھیں, اگر آپ اوور آل دیکھیں تو سارے ملک میں ویکسین لگ رہی ہے, سارے ملک کو دوسری ڈوزز بھی جو ہیں وہ اس کی جو ٹرانچ ہے وہ بھی ڈیلیور ہو گئی ہے. ہر روز نمز جو ہے وہ نیشنل جو ڈیش بورڈ ہے ویکسین کا, اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں پیشنٹس, یعنی جو ہیلتھ کیئر ورکرز جن کو ویکسین لگ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ ہماری ویکسین ڈرائیو جو ہے یہ بھی مثالی جانی جائے گی. صرف اس کی سپیڈ کو ذرا تیز کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان فار اسپیکنگ ٹو اس. اور ایک تسلی ہو گئی ہے, بہت سے سوال جو ہمارے دماغ میں تھے وہ آپ نے جواب بھی دے دیا. احتیاط جو ہے وہ ابھی بھی رکھنا ہے ہم نے, کیونکہ یہ دس از اگین, میں یہی کہوں گی, ڈاکٹر صاحب بھی یہ کہتے ہیں, اٹ از ان آر ہینڈس کہ یہ پھیلتا ہے نہیں پھیلتا, کنٹرول ہو جاتا ہے, یہ عوام کے ہاتھوں میں ہے. تو لہٰذا ماسک, سینیٹائز, یہ ساری جو چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوتی ہیں یہ برقرار رکھیں اور پلیز مطلب مینٹین کریں اس چیز کو.